ہم ہی ایسے معاذ اللہ رسولوں کو بنا دیں. اب قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے. نہیں قرآن نہیں ہر شخص پڑھ سکتا. تمہارے قصے کہانیاں پڑھ سکتا ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن جو ہے نا وہ اس نیند کو ختم کر دیتا. آدمی جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف کسی نسل سے پیدا ہونے سے بخشے جائیں گے, جیسے ہمارے ہم سیدوں کے بارے میں سمجھ آتا کہ جو آدمی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں پیدا ہو گیا بس اور شاہ صاحب ہیں جی کوئی نہیں, یہ بخشے ہے. کچھ حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرتے. امت والا کام کوئی نہیں. جو لائے نا آپ اس سے آنکھیں بند کی ہیں, اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ سن لو جن سہاروں پر تم زندگی گزار رہے ہو نا کہ چھڑانے والے بڑے ہیں, یہ کام نہیں آئیں گے. آنکھیں کھولو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے. اس میں بہت سے لوگ حصے دار نہیں ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں گے کرسیوں پر ساتھ فیصلہ کرنے کے وقت کہ ہمارا بھی دخل, ہم اس کو بخشوائیں گے, اس کو سزا دلائیں. ایسا کوئی نہیں ہوگا. زمین و آسمان کا اقتدار اللہ کا اپنا ہے, کسی قسم میں شراکت نہیں ہے. اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا, نہ فیصلے پر کوئی اثر انداز ہو سکے گا. بادشاہی اس کی ہے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا جب اس کا اپنا ہی اقتدار ہے اور وہ ہر شخص چیز کو دیکھ رہا ہے, عادل اور منصف ہے, ظالم نہیں ہے. تو پھر رزلٹ کیا نکلا آگے؟ لام عاقبت, انجام کیا ہوگا پھر؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برے عملوں کا برا بدلہ مل کر رہے گا. جب کوئی دوسرا دخل ہی نہیں دے سکے گا, اللہ خود فیصلہ کرے گا, تو اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو کیوں پامال کے؟ جو قانون اس نے بنا دیے ہیں ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے دوزخ, وہ کیوں ٹوٹیں گے؟ کون اللہ کے ہاتھ سے تمہیں چھڑا سکے گا؟ جو برا کر رہے ہیں یہ اپنے برے عملوں کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے. کوئی سفارش اثر انداز نہیں ہوگی, کسی سے نسبت کام نہیں دے گی. نسبتیں کام دیتی تو قرآن مجید نے کیوں یہ حوالے دیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر, وہ بیٹے کے لیے روتا ڈوبتا, وہ دیکھ کر جواب ملتا کہ جاہلوں میں انسان بن, باپ ہونے کا خیال کر رہا, دین کا دشمن ہے, ان عمل غیر صادق, اس کے کام ٹھیک نہیں ہے. اسی وقت معافی مانگتے, توبہ میری, میں تیری محبت میں کہہ گیا, میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, سب باتیں تیری ٹھیک ہیں, مگر مشرک باپ کے لیے دعا قبول نہیں. اسی وقت چھوڑ دیا, تبرہ میں نے تعلق توڑ لیا کہ آج کے بعد میں اس کے لیے زبان نہیں کھولوں گا. چچا کی باری آئی, کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر نہیں کیا. کافروں کا بڑے بڑے ہوئے مگر ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا. ایک صورت اس کے نام پر اتاری, وہ رسول اللہ کا چچا تھا, حالانکہ ظلم ان سے بڑے کیے ہیں دوسروں نے بھی, ان کا نہیں ذکر کیا. ابو لہب کا ذکر کیا کہ اگر میں کسی نسبت اور رشتے کا لحاظ کرتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا کرتا. چچا ہے مگر تبت یدا ابی لہب, مطلب کوئی رشتہ کام نہیں. زندگی بھر ساتھ رہا حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام. بیویاں, خاوند بیوی کا کیسا تعلق, مگر اللہ پاک فرماتا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. وہ دونوں نبی ان کے کچھ کام نہیں آئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی بیویاں ہونے کا. وقیل ادخل النار مع الداخلین, حکم ہو گیا کہ جہاں دوسرے دوزخ میں جا رہے ہیں چلو. اور اسی لیے سورہ احزاب میں کائنات کی بہترین عورتیں جن کے بارے فرمایا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات, انہیں یہ سنا دیا کہ اگر تم نیکی کرو گی تو 2 گنا ثواب ملے گا, اور تم میں سے اگر کسی نے برائی کی یضاعف لہا عذاب ضعفین, 2 گنا عذاب دیا جائے گا. اور کوئی نہ سمجھے کہ ہیں رسول کی بیویوں کے بارے میں اللہ کوئی وکان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے بالکل معمولی بات ہے, وہ نہیں جانتا کس کی بیویاں, اگر کام نہیں ٹھیک ہو گئے 2 گنا عذاب. تو فرمایا سن لو, کوئی نبی دخل نہیں دے گا, کوئی فرشتہ دخل نہیں دے, وہ صرف درخواستیں ہیں, دعائیں. ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں, اللہ شفا دے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے, دیتا نہیں ہوتی نہیں دیتا. اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ پریشر ہے اس کا ضرور ماننی پڑے گی. بھائی یہ نہیں ہوگا وہاں, یہ تو دنیا کی سفارشیں تم نے اپنے دماغوں میں گسیر رکھی ہیں نا کہ یہاں کوئی جاتا اور کہتا میرا دوست ہے جج صاحب میں اس کو, یہ باتیں وہاں نہیں ہوں گی. اللہ کسی سے مرعوب نہیں, وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا, خود بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی کس سلوک کا مستحق ہے. اس لیے جو برائی کر کے مریں گے ان کو ان کے برے عملوں کا بدلہ لازماً ملے گا, کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى,
اور جنہوں نے نیکی کی ہوگی ان کو نیک بدلہ ملے گا، بہت اچھا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل اور فضل دونوں کو الگ الگ بیان کر، ان کا بما عملوا، جتنی برائیاں کی ہیں اللہ ظالم نہیں ہے، زیادہ سزا نہیں دے گا، اتنی دے گا جو ان کے جرموں کی بنتی۔ ادھر نہیں زیادتی ہوگی برائی کرنے والے سے، ادھر نیکوں کو اگر اتنا ہی ملتا جتنی انہوں نے کی ہے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں ان کے ساتھ معاملہ فضل کا ہوگا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں نا وہ تو جتنی ہیں مگر ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ بما عملوا نہیں بالحسنى، اپنی طرف سے بہت عمدہ اجر دے گا۔ وہ عمدہ اجر کیا جو قرآن کہتا تمہارے اندازوں سے باہر ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا دے گا۔ وہ صرف نیکی کا بدلہ جتنا نیکی بنتی ہے اتنی نہیں دے گا، برائی کا بدلہ صرف برائی جتنی ہے، مگر نیکی جو ہے اس کے لیے جو فضل سے بغیر حساب اتنا دے گا کہ تم شمار نہیں کر۔ یہ معاملہ فضل کا ہوگا۔ یہ نتیجہ نکلے گا اس جہان کے اس ڈرامے کا کہ اللہ کرسی عدالت پر بیٹھے گا، مجرم اور نیک لوگ پیش ہوں گے، انہیں انعام ملے گا، انہیں